ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے انجام کار جیت احمدیت کے ہی مقدر میں ہے۔ اس ویڈیو میں 3 کلپ دکھائے جائیں گے جو آپ کو ایک ایک کر کے دکھائے گے۔ پہلا کلپ پاکستان میں عید الفطر کے موقع پر کئی جگہوں پر احمدی مسلمانوں کو نماز عید الفطر ادا کرنے نہیں دی گئی، اور اگر کہیں ادا کی بھی گئی اور شیطان صفت مولویوں کو خبر ہو گئی تو وہاں ہنگامے برپا کر دیے گئے۔ ابھی اب کراچی عزیز آباد کے علاقے میں ان شیطان صفت مولویوں کی طرف سے ہنگامے کی ایک ویڈیو ملاحظہ کریں۔ یوٹیوب کی پالیسی کے تحت ان کے گندے نعرے جو لگائے گئے ہیں وہ نہیں سنوائے جا سکتے، مگر آپ اس ویڈیو پر ایک خاتون کا تبصرہ ضرور سنیں جو بھرپور جذبے سے اس ویڈیو پر تبصرہ کر رہی ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بتانا کس سنت میں نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ بتانا کس قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ سب جو تمہارے یار رسول اللہ کا بہانہ لگا کے تمہارے یار ہیں، یہ صرف سارے کے سارے غردار ہیں۔ یہ غرداروں کا بازار ہے، ہر ایک شے بیچ جاتے ہیں۔ ایمان ان کے لیے کیا چیز ہے؟ یا فقر وقت تھوڑا سا انتظار ہے، پھر پتہ چل جائے گا خدا کس کا یار ہے۔ غردار ہے، غردار ہے۔ یہ سارا مسلمان کا جھوٹا طبقہ تیرے ساتھ ہی سارا مکار ہے، مکار ہے۔ ہمارا یار رسول اللہ سے ناتا نہیں تم توڑ سکتے، کیوں؟ خدا ہمارا سچا یار ہے، خدا ہمارا سچا یار ہے۔ ہمیں خدا سے پیار ہے، ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے۔ کر دو قتل، کر دو بچوں کو قید کرا دو، کہاں تک مارو گے، کہاں تک جلاؤ گے؟ ایک دن خود یزید اور کفار مکہ کی طرح سڑ بجھ کے چلے جاؤ گے، کیوں کہ تم سارے مکار ہو، تم سارے مکار ہو، غردار ہو، غردار ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تم ظالم انسان ان کے نام کو بدنام کرتے ہو، خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے ہو۔ لیکن انشاءاللہ جب خدا کی پکڑ آئے گی ساری زمین و آسمان ہل جائے گی، پھر پتہ چلے گا ہم کس کے یار ہیں اور کون ہمارا یار ہے۔ ہمارا خدا ہے جو زندہ خدا ہے، جو ہمیشہ سے بولتا آیا ہے اور ہمیشہ سے بولتا رہے گا۔ ان قریب تم لوگوں کی انشاءاللہ ایسی ایسی پکڑ آئے گی، لگ پتہ جائے گا۔ اب آپ ایک اور ویڈیو کلپ دیکھیں گے جو کہ انٹاریو کینیڈا کی ہے۔ انٹاریو کینیڈا میں عید الفطر ادا کی جا رہی ہے اور پرسکون ماحول دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے کہ اس غیر مسلم ملک میں احمدی مسلمانوں کو نماز عید کے لیے کتنا پرسکون اور کتنا پرامن ماحول مہیا کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور ویڈیو کلپ دیکھیں گے جو کہ مکرم عاطف صاحب کا ہے۔ انہوں نے بڑی جرأت اور ہمت سے پاکستان کے حالات کا اپنے نقطہ نظر سے جو تجزیہ کیا ہے جو بہت دلچسپ ہے، اور اپنے اس تجزیے میں انہوں نے خلیج کے مسلم ممالک میں امن اور سکون کی بھی بات کی ہے۔ اب ظاہر ہے
جن اسلامی ممالک میں شیطان صفت فسادی مولویوں کو مقتدر حکمرانوں کی پشت پناہی حاصل ہی نہ ہو تو وہاں کا ماحول ہمیشہ پرسکون اور پرامن ہی رہنا ہے، تو ملاحظہ کیجئے اب عاطف صاحب کا تجزیہ۔ میرا ایک دوست مجھ سے کہنے لگا کہ اپنی زندگی کا آدھا حصہ میں نے خلیج میں گزارا ہے، مطلب ایمریٹس میں، گلف کہہ لیں، اور اس پورے عرصے میں میری ایک بھی عاشق رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی مجاہد ختم نبوت سے، نہ ہی کوئی گدی نشین ملا اور نہ ہی کوئی صاحب طریقت، رہبر شریعت، سگے مدینہ، اور نہ ہی کوئی تعمیر و ترقی کا ہیرو۔ نہ کبھی دوران محرم اہل رشی کی ریلیاں نکلتی دیکھیں، اور نہ ہی کبھی صحابہ کرام کے یوم پیدائش اور وفات پر جلوس نکلتے دیکھے، اور نہ ہی کبھی ان کے جلوسوں کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہوتی دیکھی، نہ ہی کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے موقع پر جگہ جگہ ٹریفک جام دیکھا، اور نہ ہی کبھی کسی پر گستاخی کا الزام لگا کر سر تن سے جدا کرنے والا مجاہد۔ کہنے لگا یہاں دنیا کے ہر ملک اور مذہب کے لوگ بستے ہیں، جسے شراب خانے جانا ہے وہ شراب خانے جائے، جسے مندر جانا ہے وہ مندر جائے، جسے چرچ جانا ہے وہ چرچ جائے، اور جسے کلیسے جانا ہے وہ کلیسے جائے، اور جس نے بھی مسجد جانا ہے وہ مسجد جائے، جسے 8 تراویاں پڑھنی ہیں وہ 8 پڑھے، اور جسے 20 پڑھنی ہے وہ 20 پڑھے، اور جسے نہیں پڑھنی وہ بالکل نہ پڑھے۔ ان سب کے باوجود بھی یہاں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہنے لگا جس ملک کے ہم رہنے والے ہیں وہاں مذہبی سیزن ختم ہوتے ہیں تو سیاسی سیزن شروع ہو جاتے ہیں، کبھی سیاسی پارٹیوں کے جلسے یا دھرنے تو کبھی مذہبی جماعتوں کے، کبھی ڈاکٹرز کا احتجاج تو کبھی اساتذہ کا، کبھی ربیع اول کے جلوس تو کبھی حسینی ماتم، رمضان آئے تو تراویاں پڑھنے کے بعد لاؤڈ سپیکر پورے محلے کو ثواب پہنچانے کی تلقین، ناموس رسالت کی ریلیاں، اور کبھی تاجدار ختم نبوت کے جلسے تو کبھی سیاستدانوں کا پروٹوکول۔ عورتیں رکشے میں بچہ جن دیتی ہیں اور مریض تڑپ تڑپ کر ایمبولینس میں جان دے دیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مر گیا، چلو اس کو شہید بولو اور دفنا دو۔ اللہ کے بندو، پہلے خود پر تو اسلام نافذ کرو، پھر پوری دنیا کے ٹھیکیدار بنو۔ فی الحال تو ہم جیسے نام نہاد عاشقوں، مجاہدوں اور غازیوں کو دنیا ماں سوائے نکمی، جھوٹی، فراڈی، بھکاری اور دغاباز قوم سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی۔ بات تلخ ہے اور آپ اس پہ اختلاف بھی کریں گے، میں جانتا ہوں، لیکن جو سچ ہے سچ ہے۔ اب آپ آخر میں احمدیہ خلیفہ صاحب پیارے حضور کا کلپ دیکھیں گے، جو جماعت احمدیہ کے ممبران کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور آئندہ کے لیے خوشخبری بھی سنا رہے ہیں۔ تک احمدیوں پر ظلموں کا سوال ہے اور اس کے توڑ کے لیے ہماری کوششیں ہیں، تو ہم نے اپنے معاملات جو ہیں خدا تعالیٰ کے سپرد کیے ہیں۔ اگر ہم راز و نیاز کرتے ہیں تو اپنے پیارے رب سے، اور ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ احمدیت کے حق میں جو اسکیم خدا تعالیٰ بنائے گا اور بنا رہا ہے اس کے سامنے تمام انسانی تدبیریں ہیچ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور جماعت احمدیہ کے حق میں پاکستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں وہ الہی تقدیر بڑی شان سے ظاہر ہوگی، اور خود بخود روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور اسلام کا درد رکھنے والا کون ہے۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،